معزز سامعین و ناظرین تمام کو میری طرف سے آداب۔ آج شروعات ایک حکایت سے کرتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک قیدی پیش کیا گیا جس کو بادشاہ سلامت نے سزائے موت کا حکم دیا۔ تو جو ہی اسے سزائے موت کی طرف لے جانے لگے تو اس قیدی نے بادشاہ کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ ایک نیک خصلت وزیر تھا، اس نے کہا جناب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اتنے عظیم ہوتے ہیں جو دوسروں کی خطائیں معاف کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کو وہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اسے سزائے موت دینے کا حکم ترک کر دیا۔ ایک دوسرا وزیر جو بد خصلت تھا، بدطینت تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم سچ کے علاوہ کچھ اور آپ سے بیان کریں۔ یہ تو آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور برا بھلا کہہ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ تمہارا یہ سچ اس کے جھوٹ سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ عظیم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ جس میں مصلحت شامل ہو وہ اس سچ سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو جھگڑا اور فساد پیدا کرتا ہو۔ آج کل تحریر و تقریر کی آزادی کا بہت رونا رویا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آج آپ کو ایک جنگل کی آزادی کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تصور کیا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی آپ جو جی چاہے کہیں، جو چیز جی چاہے کریں، تو یہ آج ممکن ہی نہیں۔ ایک تہذیب یافتہ معاشرے میں رہتے ہوئے آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں، لیکن دوسروں کی آزادی کا خیال رکھتے ہوئے۔ پھر آج کل یہ میڈیا آ گیا ہے اور میڈیا والوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ ہمیں آزاد نہیں کیا جا رہا، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، ہمیں کچھ کہنے کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی رپورٹنگ کی اجازت دی جائے جو اپنے ہی ملک اور اپنے ہی ملکی جو ہے مفاد کے خلاف ہو؟ آپ ایسی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہی اداروں یا اپنے ہی ملک کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں؟ پاکستان نہیں، آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آزادی کے بہت بڑے علم بردار جو ملک ہے وہ برطانیہ ہے، آپ برطانیہ میں چلے جائیں، آپ وہاں کسی قسم کی ایسی جو ہے رپورٹنگ نہیں کر سکتے جو ان کے ملکی پالیسیوں کے خلاف ہو، ان کے ملکی مفاد کے خلاف ہو۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے دوست ممالک کی پالیسیوں کے خلاف ہو، آپ وہ بھی رپورٹنگ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں بی بی سی ایک ایسا ادارہ ہے جو آزاد ہے؟ یاد رکھیے کہ یہ آپ کو غلط فہمی ہے۔ وہ اپنے ملکی مفاد کے خلاف ایک لفظ تک نہیں بول سکتا۔ یاد رکھیے وہ برطانیہ کے دوست ممالک کی پالیسی کے خلاف بھی نہیں بول سکتا۔ بہت سی پابندیوں کے تابع رہ کر اسے رپورٹنگ کرنا پڑتی ہے۔ آپ پاکستان کی طرف آئیں اور ابھی تازہ مثال کو لیجئے کہ وزیر خارجہ کی طرف سے تھپڑ کا راگ کس طرح الاپا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس کی دھوم مچا دی گئی ہے، اور وہ جو لوگ یہ راگ الاپ رہے ہیں انہیں احساس تک نہیں کہ ہم اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، اپنے ملک اور ملکی اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کیسا ملک ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے ذاتی رینکنگ بڑھانے کی وجہ سے ملکی مفاد جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح
ایک چینل چل رہا ہے RMTV لندن، کھریاں کھریاں والے، وہ کوئی راشد مراد صاحب ہیں، وہ پاکستانی فوج کے خلاف بولتے ہیں اور پاکستانی فوج کی بدنام کرنے کا کوئی بھی جو ہے سیکنڈ کوئی بھی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر آپ اتنے محب پاکستانی ہیں تو پاکستان میں آ کر بات کریں۔ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کر لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ لوگوں کو اپنی فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، اور پھر حیرانگی کی بات ہے کہ آپ اسے فوج کے خلاف بغاوت کا نام نہیں دیتے، بلکہ لوگوں کی حقوق کی جنگ گردانتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو شرارت ہے وہ ایک باشعور آدمی سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا، عام آدمی وہ بات سمجھنے سے قاصر ہے کہ وہ لوگوں کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں، فوج کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے کتنے خیر خواہ ہیں، جیسے طاہر القادری صاحب نازک موقعات پر آ جاتے ہیں اور دھرنے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ میں جو طاہر القادری کے خلاف سپریم کورٹ نے سوالات کیے تھے وہ پاکستانیوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا آپ نیک نیتی سے آئے ہیں؟ یہ لوگ باہر بیٹھ کر کسی اور کا ایجنڈا پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو 5th جنریشن کی وار ہے اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ مشہور ڈرامہ سیریل اور مقبول ترین ڈرامہ سیریل میرا سلطان میں جب ابراہیم پاشا کسی سے تفتیش کرتے تھے تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتے تھے کہ آپ کس کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں اپنی DGI SPR سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو کھریاں کھریاں والے صاحب ہیں ان کے مقابلے میں باقاعدہ ایک چینل جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، اور اس کے علاوہ یہ جو افواج پاکستان کی ترجمانی براہ راست DGI SPR کی طرف سے کی جاتی ہے، اس طرح فوج جو ہے وہ تنقید کی زد میں آ سکتی ہے۔ تو اس کی جو یہ ترجمانی ہے یہ ایوان صدر سے ہونی چاہیے۔ بے شک ایوان صدر کے پیچھے جو ہے DGI SPR اپنے مشورہ جات سے ترجمان کو آراستہ کر سکتے ہیں۔ تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ تمام اختیارات کسی ایک جگہ پر مرتکز کرتے ہیں تو پھر استبدادیت جنم لے گی۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، مگر سبسکرائب اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا اپنا چینل RNB TV پاکستان۔